اسماعیل بن جعفر نے کہا، مجھے سعد بن سعید نے عمر بن کثیر بن افلاح سے خبر دی، انہوں نے عمر ابن سفینہ سے اور انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس ضائع شدہ چیز کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا، کون سا مسلمان ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے وہ کلمات کہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیتے ہوئے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا، میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بیٹی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس سلمہ سے بے نیاز کر دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بے جا غیرت کو اس سے ہٹا دے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2126۔ ابو اسحاق فزاری نے خالد حذاء سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، انہوں نے قبیصہ بن زویب سے اور انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے انہیں بند کر دیا، پھر فرمایا، جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس پر ان کے گھر کے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لیے بھلائی کے علاوہ اور کوئی دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجات بلند فرما، اور اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں تو اس کا جانشین بن، اور اے جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اور اس کو بخش دے، اس کے لیے اس کی قبر میں کشادگی پیدا فرما اور اس کے لیے اس کی قبر میں روشنی کر دے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2130۔